یہ 20 ستمبر 1996 کا دن ہے۔ رات کے 8:15 بجے ہیں۔ ملک پاکستان میں اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہے۔ وہ پاکستان کی منتخب وزیر اعظم ہیں۔ 8:15 بجے کے قریب وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو سرجانی ٹاؤن میں جلسے سے خطاب کرکے اپنے محافظین اور ساتھیوں کے ہمراہ 4 گاڑیوں کے قافلے میں واپس اپنے گھر 70 کلفٹن کی جانب رواں دواں ہے۔ جیسے ہی یہ قافلہ 70 کلفٹن سے چند میل دور پہنچتا ہے، اے ایس پی طاہر پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ مرتضیٰ بھٹو کی گاڑی کا راستہ روک لیتے ہیں۔ مرتضیٰ بھٹو اس وقت اپنی گاڑی کی بجائے اس سے پچھلی پجیرو میں عاشق جتوئی کے ہمراہ بیٹھے ہیں۔ اے ایس پی رائے طاہر کی گاڑی روکنے پر مرتضیٰ بھٹو گاڑی کا شیشہ اتارتے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری دیکھ کر استفسار کرتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے۔ اے ایس پی رائے طاہر کہتا ہے، کچھ نہیں سر، معمول کی چیکنگ ہے، کاغذ دیکھنا ہے۔ رائے طاہر کا یہ جملہ سنتے ہی میر مرتضیٰ بھٹو کے محافظین پچھلی گاڑیوں سے چھلانگیں لگا کر میر مرتضیٰ بھٹو کی گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں اور غصے سے اے ایس پی رائے طاہر کو کندھے سے دھکا دے کر مرتضیٰ بھٹو کی گاڑی سے دور دھکیل دیتے ہیں۔ اپنے پولیس افسر کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر پیچھے کھڑے پولیس اہلکار میر مرتضیٰ بھٹو کی گاڑی پر بندوقیں تان لیتے ہیں۔ بندوقوں کی یہ پوزیشن دیکھ کر میر مرتضیٰ کے محافظین سخت غصے میں آ جاتے ہیں اور اے ایس پی رائے طاہر سمیت پولیس اہلکاروں سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ اس دھینگا مشتی میں رائے طاہر کی شرٹ کندھے سے پھٹ جاتی ہے اور پولیس اہلکاروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ آنے والے خطرے کو بھانپ کر میر مرتضیٰ بھٹو کے سندھی میں 3 الفاظ سنائی دیتے ہیں، گولی نہ وننے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میر مرتضیٰ بھٹو کی بات کا کوئی جواب آتا، اچانک ایک گولی چلنے کی آواز آتی ہے۔ بس یہی وہ پہلی گولی تھی جو میر مرتضیٰ کے قتل کا جواز پیدا کرتی ہے۔ یہی وہ پہلی گولی تھی جس کے بعد اس پولیس مقابلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہی وہ پہلی گولی تھی جو نہ تھمنے والی گولیوں کی شروعات کرتی ہے۔ ارد گرد کی پوری فضا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھتی ہے۔ یہ گولیوں کی آوازیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ 70 کلفٹن کے اندر بھی صاف سنائی دیتی ہیں اور گھر کے اندر مرتضیٰ کے اہل خانہ اور ذاتی خدمتگاروں کا ماتھا ٹھنکتا ہے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ 70 کلفٹن سے میر مرتضیٰ بھٹو کے اہل خانہ اور خدمتگار باہر سڑک کی جانب دوڑتے ہیں، لیکن انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا جاتا ہے۔ پھر فائرنگ کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف مرتضیٰ کے حامی اپنے قائد کو بچانے کے لیے گولیاں چلاتے ہیں تو دوسری جانب پولیس اہلکار اپنے افسران کے تحفظ کے لیے فائرنگ کرتے ہیں۔ اسی اثناء میں بجلی منقطع ہو جاتی ہے۔ سڑک کے چاروں جانب گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ لیکن اس اندھیرے اور اس تاریکی کے باوجود جو چیز نہیں تھمتی وہ دونوں جانب چلائے جانے والی گولیاں ہوتی ہیں۔ چند منٹ کی شدید فائرنگ کے بعد جب گولیوں کا سلسلہ تھم جاتا ہے تو اے ایس پی رائے طاہر پولیس فورس کے ہمراہ میر مرتضیٰ بھٹو کی گاڑی کی جانب دوڑتے ہیں۔ لیکن سڑک پر اس وقت جو منظر دکھائی دیتا ہے وہ اس کے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میر مرتضیٰ بھٹو کی گاڑی کے سامنے مرتضیٰ بھٹو کے 6 محافظین کی لاشیں خون سے لت پت پڑی ہیں اور میر مرتضیٰ بھٹو کا سفید لباس مرتضیٰ کے لہو سے سرخ ہو چکا ہے۔ رائے ایس پی طاہر فوری طور پر میر مرتضیٰ بھٹو کو گاڑی سے باہر نکالتے ہیں اور پولیس وین کے پچھلے حصے میں ڈال کر ہسپتال کی جانب گاڑی دوڑا دیتے ہیں۔ حواس باختگی کے عالم میں رائے طاہر کو کچھ سجائی نہیں دیتا کہ وہ میر مرتضیٰ بھٹو کو کس ہسپتال لے کر جائیں۔ اس وقت راستے میں جو سب سے پہلا ہسپتال آتا ہے وہ کراچی کا مڈ-ایسٹ ہسپتال ہے، جہاں اس ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے نہ تو طبی عملہ موجود ہے اور نہ ہی فوری آپریشن کے طبی آلات۔ اس سب کے باوجود پولیس کی وین مڈ-ایسٹ ہسپتال کے گیٹ پر آ کر رک جاتی ہے۔ مرتضیٰ بھٹو شدید زخمی ہونے کے باوجود ہوش و حواس میں ہوتے ہیں اور خود وین سے اتر کر اسٹریچر پر بیٹھتے ہیں۔ اسٹریچر کو بجلی کی سی تیزی سے شعبہ ایمرجنسی منتقل کیا جاتا ہے۔
मुल्की मुंतखब वज़ीर आज़म के भाई को शोबा एमरजेंसी में खून में लथपथ देखकर डॉक्टरों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि इस हंगामी हालत से कैसे निपटा जाए। पुलिस के मुताबिक मीर मुर्तज़ा भुट्टो के जिस्म में 4 गोलियां लगती हैं। एक गोली कनपट्टी के करीब माथे की हड्डी को छू कर गुजर जाती है, तो दूसरी गोली सीने को रगड़ती हुई बाहर चली जाती है। तीसरी गोली बाएं कोहनी के पास सॉफ्ट टिश्यू पर लगती है, तो चौथी गोली गले के करीब शेरक को नुकसान पहुंचाती है, और यही वो गोली थी जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो की मौत का सबब बन जाती है। गर्दन के करीब शेरक से मीर मुर्तज़ा भुट्टो का खून बुरी तरह बह रहा है, और डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रही कि इस बहते खून को फौरी तौर पर कैसे रोका जाए। गैर तरबियत याफ्ता डॉक्टर बजाय इसके कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो की गर्दन पर टांके लगाकर खून को बहने से रोकने की कोशिश करते, या नारी डॉक्टर जुल्फ़कार अली भुट्टो के इस शेर जवान का लहू तौलिए रख कर रोकने में अपनी तवानाई सर्फ कर देते हैं। मुर्तज़ा भुट्टो को जब 70 क्लिफ्टन के सामने गोलियां लगती हैं, तो उस वक्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:15 होते हैं, लेकिन मुर्तज़ा भुट्टो के मिडीस्ट हस्पताल पहुंचने का वक्त 9:20 होता है। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो का ये चश्मो चराग और उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का वाहिद ज़िंदा बच जाने वाला भाई सड़क पर 1 घंटा लावारिस पड़ा रहता है, और कोई उसे फौरी तौर पर उठाकर अस्पताल पहुंचाने की जुर्रत नहीं कर सकता। मीर मुर्तज़ा भुट्टो को अस्पताल लाने के 1 घंटे बाद उनकी साहबजादी फातिमा भुट्टो, अहलिया गनवा भुट्टो और साहबजादे जुल्फ़कार अली जूनियर इंतहाई रंजीदा हालत में अस्पताल पहुंचते हैं, और अब से मीर की ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए हाथ जोड़ देते हैं। इसके बाद आला ईवानों में फ़ोन की घंटियां बज उठती हैं। एक फ़ोन वज़ीर आज़म हाउस जाता है, तो दूसरा फ़ोन उस वक्त के सदर फ़ारूक अहमद खान लगारी सुनते हैं। फ़ारूक अहमद खान लगारी अपने एक इंटरव्यू में इस वाक़ये का जिक्र करते हुए बताते हैं कि रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त था जब मुझे जनरल बाबर का फ़ोन आता है, और वो मुझे बताते हैं कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो पर हमला हुआ है और वो शदीद ज़ख्मी हालत में है। जनरल बाबर का फ़ोन सुनने के बाद मैं फ़ौरी तौर पर डॉक्टर गफ़ार जतोई से रब्ता करता हूँ, जो उस वक्त मिडीस्ट हस्पताल में मौजूद होते हैं। मैंने उनसे पूछा कि मुर्तज़ा भुट्टो की इस वक्त क्या हालत है, मुझे अभी उन पर हमले की इत्तला मिली है। डॉक्टर गफ़ार जतोई बताते हैं कि बड़ा सख्त हमला था और बहुत ज़्यादा गोलियां लगी थीं, बच नहीं सकता था। ताहम अब मुर्तज़ा भुट्टो की हालत कुछ बेहतर है। मैंने फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बताया गया कि वो शदीद सदमे की कैफियत में हैं और किसी का फ़ोन नहीं सुन रही। उस वक्त वो एयरपोर्ट जा रही हैं मुर्तज़ा भुट्टो को देखने के लिए कराची। फ़ारूक अहमद खान लगारी कहते हैं कि मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं मोहतरमा को दिलासा देने के लिए एयरपोर्ट जाऊं और उन्हें वहां से अलविदा करूं। मैं मोहतरमा से 3-4 मिनट कबल ही एयरपोर्ट पहुंच जाता हूं। थोड़ी देर बाद मोहतरमा आसिफ जरदारी के हमरा इस हालत में वीपी लाउंज में दाखिल होती हैं कि शिद्दत गम में निढाल इनसे चला भी नहीं जा रहा होता, और 2 ख़वातीन उन्हें सहारा देकर अंदर लाती हैं और कुर्सी पर बिठा देती हैं। इससे पहले कि मैं मोहतरमा को दिलासा देता, आसिफ अली जरदारी मुझे एक तरफ ले जाकर कहते हैं वो मर गया है लेकिन उसको मत बताना, यानी मीर मुर्तज़ा भुट्टो मर गया है लेकिन बीबी को मत बताना। मैं हैरत से आसिफ जरदारी को देखता हूँ कि ये क्या कह रहा है। मुझे तो अभी डॉक्टर गफ़ार ने बताया है कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो ज़िंदा हैं, लेकिन आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि वो मर चुका है। मैं सदमे, हैरत और गम की कैफियत में मोहतरमा की जानिब बढ़ता हूँ, तो बीबी मेरे कंधे से लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगती हैं और मुझसे सवाल करती हैं कि मुझे बताएं, क्या मेरा भाई ज़िंदा है या मर चुका है। मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरी अभी डॉक्टर गफ़ार जतोई से बात हुई है और उन्होंने बताया है कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो अभी ज़िंदा हैं। अल्लाह करे सब खैरियत हो, हम भी दुआ करेंगे और आप भी दुआ करें। बहरहाल मैं उन्हें एयरपोर्ट पर अलविदा कहकर वापस आ जाता हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे ये खबर मिल जाती है कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो वफ़ात पा चुके हैं। मीर मुर्तज़ा भुट्टो अस्पताल में अपने अहले खाना के पहुँचने के 1.5 घंटे बाद तक ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते हैं, लेकिन 11:30 पर जुल्फ़कार अली भुट्टो का ये शेर जवान बेटा अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस
سانس لیتا ہے اور موت سے شکست کھا جاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے شعبہ ایمرجنسی کے باہر یہ اطلاع آتی ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو اب ہم میں نہیں رہے، اور اس کے بعد ہسپتال کے در و دیوار میر مرتضیٰ بھٹو کے اہل خانہ، کارکنوں اور ساتھیوں کی چیخوں اور بین سے لرز اٹھتے ہیں۔ میر مرتضیٰ بھٹو کی موت کے تقریباً 1 گھنٹے بعد وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو کی گاڑی ہسپتال کے سامنے آ کر رکتی ہے، اور وطن عزیز پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو اس حالت میں گاڑی سے باہر نکلتی ہیں کہ ایک پاؤں میں چپل ہے اور دوسرا پاؤں جوتے سے بے نیاز، ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز، پروٹوکول کی پرواہ کیے بغیر بی بی بے نظیر بھٹو روتی چلاتی اور دوڑتی ہوئیں اس کمرے کی جانب بڑھتی ہیں جہاں بھٹو خاندان کے واحد بچ جانے والے بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو کی لاش رکھی ہوتی ہے۔ پھر بی بی لاش سے لپٹ جاتی ہیں اور بی بی کے بین ہسپتال کے در و دیوار ہلا دیتے ہیں۔ یہ وہی بے نظیر بھٹو ہیں جنہیں ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی حوصلہ نہیں ہارنے دیتی۔ یہ وہی بے نظیر بھٹو ہیں جو والد کی پھانسی کے بعد آمریت کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹ جاتی ہیں۔ یہ وہی بے نظیر بھٹو ہیں جنہیں ان کے چھوٹے بھائی شاہنواز بھٹو کی پراسرار موت بھی توڑ نہیں سکی تھی، لیکن میر مرتضیٰ بھٹو کی خون میں لت پت لاش نے اس چٹان ایسی نڈر، بے باک اور بہادر خاتون کو بھائی کی لاش سے لپٹ کر عام خواتین کی طرح بیان کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں آج سے پہلے کبھی کسی نے بی بی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو کی ہلاکت کے بعد 3 FIR درج ہوئیں، تحقیقاتی کمیشن بھی بنا اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم نے بھی قتل کے حقائق تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن آج تک کوئی اس سوال کا جواب حاصل نہیں کر سکا کہ مرتضیٰ بھٹو پر پہلی گولی کس نے چلائی تھی۔ میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل میرا جہان۔